على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 مارچ بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 99 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل بہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو پیچھے درس ہوا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا۔ پہلے اوپر والا بھیجا مگر اس نے کہا جی نہیں، مجھے وہ قمیص چاہیے جو آپ کے جسد پاک سے لگ رہا ہے، تو پھر سرکار نے وہ دوسرے والا، یہ والا اندر والا قمیص مبارک اس کو عطا فرمایا۔ اس پر بھی سیدنا فاروق اعظم بولے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ اپنا مبارک مقدس مطہر منور قمیص اس بے ایمان کو عطا فرما رہے ہیں جو ساری عمر منافقت کرتا رہا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے بار بار کہتے ہیں مولوی علماء کہ یار جس سے رشتہ داری کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، پہلے اس کا عقیدہ دیکھ لو۔ بولو پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ بولو بھائی اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ داڑیاں دیکھتے ہیں، پگڑیاں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چلے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور یہاں کیا ہے کہ کرتا حضور کا، بولیے کرتا سرکار کے کرتے مبارک سے کسی کا جبہ دستار تو بڑا نہیں نہ ہو سکتا۔ تو جب حضرت عمر نے منع کیا تو سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان قمیصی لا یغنی عنہ من اللہ شیئا فلا اللہ ان یدخل به الفا فی الاسلام۔ اے عمر، میرا کرتا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ میرا کرتا اس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میری قمیص سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا، مگر مجھے لگ رہا ہے اگر میں یہ کروں گا تو 1000 بندوں کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو آپ کا مقصد کیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو کلمہ نصیب ہو جائے، یہ پہلی وجہ تھی کرتا دینے کی، اور ایسا ہوا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اسلم منہم یومئذ الف، جب سرکار کی یہ رحمت، یہ شفقت ان لوگوں نے دیکھی جو اس کے ساتھی تھے تو 1000 افراد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پہلی حکمت تو کرتا دینے کی اور جنازہ پڑھانے کی اور منافق کو قبر میں اتارنے کی یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ غزوہ بدر میں چونکہ حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آپ کے چچا جو تھے حضرت عباس، ان کا کرتا پھٹ گیا تھا تو کرتا نہیں تھا، اور ان کا قد مبارک چونکہ بڑا تھا، وہ تو گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو زمین پہ پاؤں لگتے تھے، اتنا قد تھا ان کا۔ تو اب بھائی ان کو کرتا دے دے تو کسی کا کرتا پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا قد بھی ان کے برابر تھا، تو اس نے اپنا کرتا حضور کو عطا فرما دیا۔ تو احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو پھر حضور نے بدلہ دیا اور آج اس کو اپنا کرتا عطا فرما دیا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کرتا عطا فرمانے کی کہ اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، وہ پکے صحابی تھے، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے باپ کو کرتا عطا فرما دیں، تو آپ نے اپنے صحابی کا دل رکھنے کے لیے کرتا عطا فرما دیا۔ اور چوتھی وجہ وہی تھی
کہ آپ نے حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے مجھے یہ کہا استغفار کرو یا نہ کرو، روکا نہیں ہے، بولو روکا، اور یہ کہا کہ 70 بار بھی آپ استغفار کر لیں میں ان کو بخشوں گا نہیں، سارا اونچا بولا کرو، میں ان کو بخشوں گا، اے عمر میں 70 بار سے زیادہ بھی کر دوں گا۔ تو پھر یہ آیت آ گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر بھی ان میں سے جو مر جائے، آپ کبھی بھی ان کا جنازہ پڑھ سکتے نہیں۔ اب یہ قانون آ گیا، ذرا اونچا بولنا ہے، آہستہ نہیں بولنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبروں کے اوپر کھڑا بھی، قبروں کے اوپر کھڑا نہیں ہونا، دعا کے لیے، استغفار کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ باقی کوئی بڑا کافر ہو تو اس کی قبر میں لعنت ڈالنا جائز ہے، بولو لعنت ڈالنا۔ پاکستان کا ایک شہر ہے کبیر والا، وہاں کا ایک مولوی تھا بڑا منہ پھٹ، اور اس نے یہ کہا تھا کہ نبی کا روزہ کھولو اور معاذ اللہ میں سرکار کے جسم پہ سوا مارتا ہوں، اگر زندہ ہوئے تو میرا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور اگر ہاتھ پکڑ لیں تو تم سنیو سچے، اور اگر تمہارا نبی میرا ہاتھ نہ روک سکے تو میں سچا۔ وہ بدبخت مر گیا، اور میں ویسے ہی کبیر والے میں گیا ہوا تھا، تو پھر میں اس کی قبر پہ گیا اور میں نے کافی ساری وہاں لعنتیں ڈالی، اور میں نے کہا ہے بدبخت، تیری قبر کے اندر آگ برس رہی ہے، اللہ کرے اور بڑھے، کہ تو ساری عمر قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر حضور کی گستاخیاں کرتا رہا ہے، اور جب مرا ہے تو مرنے سے چند دن پہلے تو امام بخاری کو گالیاں دیا کرتا تھا، ماؤں بہنوں کی ننگی گالیاں، اور اس کو یہ شیخ القرآن اور امام انقلاب اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں، اور اس کا ایک بیٹا نالائق زندہ ہے، وہ ابھی تک امام بخاری کو گالیاں بکتا پھر رہا ہے۔ اگر ایمان نہ نصیب ہوا تو یہ بھی کتے کی موت مرے گا، تو اللہ ایسے گستاخوں سے محفوظ فرمائے۔ تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، بولیے ان کی قبروں پہ جانا جائز ہے؟ انہم کفروا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے باللہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے مکرم رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اس حالت میں مرے ہیں، لہذا اب کیا ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تعجب میں نہ ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، بولو ان کے مال اور ان کی۔ اب بعض بے ایمان ہوتے ہیں مگر مال بڑا ہوتا ہے اور اولاد بھی، اور جو غریب ہوتا ہے اس کے منہ سے ویسے ہی پانی نکلتا رہتا ہے، یار دیکھو یہ کتنی موجوں میں ہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، دینداری کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، یہ سود کھا کے بھی مزے میں ہے، شراب پی کے بھی مزے میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، ان کا مال، ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ عذاب دے انہیں ان سے اس دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں، وہم کافرون، کہ یہ کافر تھے، ان کو ایمان نصیب ہے۔ تو اب آپ بتائیے اصل دولت ایمان ہے یا مال ہے؟ زور سے بولو، اصل دولت ایمان ہے یا اولاد ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ بھی آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بولو ایمان کے بغیر گزارا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ مال بھی ان کے لیے وبال ہے اور اولاد بھی ان کے لیے وبال ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت جس میں یہ حکم آتا ہے کہ ان آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، بولو ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، یہ حکم آتا ہے۔ تو استأذنک، تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں، کون؟ اولو الطول منہم، جو ان میں سے طاقت والے ہیں، بولو جو ان میں سے مالدار ہیں وہ آ کے رخصت مانگتے ہیں۔ مثلا ایک بدبخت آیا
اس نے کہا جی میری ماں بڑی بیمار ہے اور میری بیوی اس کے قریب نہیں جاتی، اگر مر گئی اور ہے بالکل مرنے والی تو اس کا کفن کون کرے گا، دفن کون کرے گا، مجھے چھٹی دے دے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا جی فصل بالکل پکی کھڑی ہے، اگر میں آپ کے ساتھ جہاد میں چلا جاؤں تو فصل اتارنے والا بھی کوئی نہیں، کاٹنے والا بھی، اور میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ایک نے اپنے نوکر کو کہا تو چھٹی پہ چلا جا، تجھے چھٹی ہے، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل تیار تھا، سامان باندھ کے بیٹھا تھا، مگر وہ اچانک نوکر بھاگ گیا میرا، اب کوئی پیچھے جانوروں کو چارہ ڈالنے والا بولو تو سکھا رہے ہیں بھی لانے بہن تیج دے بہانے لایا جی، یہ سکھا رہے ہیں تمہیں یا سڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دودھ چھوڑ والا اور نہ کوئی پٹھے پان والا۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا، دیہاتیوں کے پاس یہی بہانے ہوتے ہیں، تو چھٹی دے دے۔ تو یہ اللہ اس پر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ سے طاقتور ہو کے بھی اجازت مانگتے ہیں، وقالو آپ ان سے فرما دیجئے، وقالو اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں رہنے دیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ ردو، اب اللہ تبصرہ کر رہا ہے ان کے رہنے پر کہ ردو اے میرے محبوب انہوں نے یہ پسند کیا ہے کہ بھی ان یکونوا مع الخوالف، کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ بولو پیچھے رہ جانے، یہ جو ہے نا مع الخوالف اصل میں ہے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ بولو پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ اب گھر میں پیچھے کون رہتی ہیں؟ بولو، یہ کہتے ہیں نہیں جی عورت ساتھ دفتر میں بھی جائے گی، عورت ڈائیووں میں کنڈکٹری بھی کرے گی، عورت ایئر ہوسٹس بھی بنے گی، عورت MBA بھی بنے گی، اور ماشاءاللہ سارے ملکوں میں یہ لعنت صرف ہمارے حصے میں آئی کہ عورت وزیر اعظم بھی بن گئی، اور ایک بار سے زیادہ بن گئی نہیں بن گئی؟ امریکہ میں کوئی آج تک بنی؟ بولو تو صحیح، پر ساڑھے بن گئی۔ اور جو 2-3 بار وزیر اعظم بنا ہے وہ اپنی بیٹی پہ بھیج رہا ہے، حالانکہ بھائی بھی اس کا یہی ہے اور بھتیجا بھی، پر کہتا نہیں میری بیٹی بھی ساتھ رکھو۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پیچھے عورتیں رہتی تھیں۔ بولو عورتیں کہاں رہتی تھیں؟ اور ایمان والی عورتوں کو سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا پرانی جہالت کی طرح باہر مت گھومتی پھرتی پھرو اور پریس کانفرنس مت کرتی پھرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اللہ تمہیں گھروں میں بیٹھے سارے ثواب عطا فرما دے گا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں چولہا کیوں گرم کروں، اور ایئر ہوسٹس بن کے سب کو کافروں کو بھی کھلاتی پھر رہی ہے، پلاتی پھر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا رہ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے یہ راضی ہو گئے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، عورتوں میں بیٹھ کر راضی ہیں یہ مرد بھی۔ مولا علی کو حضور نے اسی غزوہ تبوک میں فرمایا علی تو پیچھے رہ جا اور میں جا رہا ہوں، آخر کو مسلمان بھی تو پیچھے ہونا چاہیے نا ریاست کے لیے۔ تو مولا علی جب پیچھے رہے تو کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو رہ گئے، آپ کو بھی تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر مولا علی نے گھوڑا دوڑایا اور راستے میں پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، میں بہادر آدمی ہوں، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، کہ جب حضرت موسیٰ جاتے تھے تو پیچھے حضرت ہارون کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر جاتے تھے۔ اب یہاں سے شیعوں نے شور ڈال دیا اور کہا جی دیکھو جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے تو نبی کے بعد علی ہونا چاہیے۔ بولو نبی کے بعد علی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہارون علیہ السلام تو زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بولو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی حیات میں ہی فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو بعد میں تو نوبت آئی نہیں۔ تو یہ حضرت علی کی خلافت پر دلالت ہے، ایک مقام دیا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، یعنی وہ ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے۔ بولو تو میرا بھائی ہے، اور بھائی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور حضرت علی کو پھر دوبارہ واپس اب میں یہاں نقطہ دے رہا ہوں قرآن پاک سامنے رکھ کر
زندگی کا یہ موقع ہے، حضور ہے، مولا علی نہیں ہے، تم پورے اسلام کی ایک جنگ، ایک غزوہ، ایک سفر حضور کا دکھاؤ، نبی ہو اور ابو بکر صدیق نہ ہو۔ اگو تسی ماشاءاللہ انج بیٹھے ہو جی پکھے بند نے اور تمہیں مچھر لڑ رہے ہیں، اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ انج میرا پتر لتاں لمبیاں کر کے ہاتھ پیچھے کڑ کے بیٹھی رہے ہے، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ ایک بھی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا کہ حضور ہوں اور صدیق اکبر نہ ہو، جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں صدیق اکبر ہے۔ تو فرمایا یہ آپ سے اجازتیں طلب کرتے ہیں اور راضی ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، بولیے مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے، اور یہ آیتیں شیعہ صحابہ پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کی شان آگے آ رہی ہے، بولو صحابہ کی شان آگے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہریں لگا دی ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ کچھ بھی سمجھے، کیونکہ سمجھتا بندہ تب ہے جب بات دل میں بیٹھ جائے، بولو بات دل میں، ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن الرسول، کہو سبحان اللہ، اب آگے نا صحابہ کا ذکر، لیکن رسول والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ، ایمان لائے اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی، اولئک لہم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، بولو انہی لوگوں کے لیے ساری، اس جہان کی بھلائیاں بھی حضور کے صحابہ کے لیے، اس جہان کی بھلائیاں بھی حضور کے صحابہ کے لیے۔ اور سنو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ، تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر رب کو راضی کر جائے، رب کے رسول کو راضی کر جائے۔ جان تو آنی جانی ہے اور مال بھی آنا جانا ہے، مال نے ہمیشہ رہنا، اگر مال رہ بھی گیا تو ہم نہیں رہیں گے، بولو نا جی، ہم چوکیدار نہ بنے، ہم مالدار بنے، اور مالدار وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچے اور اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ۔ اب کچھ لوگوں نے چھٹیاں مانگی، اجازت مانگی، کچھ کا ذکر آ گیا، کچھ کا آگے آ جائے گا، تو انشاءاللہ پرسوں یعنی ہفتے والے دن 10ویں پارے کا آخری درس ہوگا، کہو نا سبحان اللہ۔ ویسے اگر کل کا ناغہ نہ ہوتا تو آج ہی آخری درس ہو جاتا، 10واں پارہ مکمل ہو جاتا، پر کل میں شہر میں تھا گجرانوالہ میں، بڑی کوشش کی مگر پہنچ نہیں سکا۔ ویسے تو جب میں آیا تو آپ لوگ سنتے وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو دل کیا بھی میں کہہ دوں، پھر میں کہ کوئی پڑھ کے ٹر جائے گا، کوئی بیٹھے گا، کوئی نہیں بیٹھے گا، یا تو آپ مجھے دیکھ لیتے تو کہتے تھے بھی آ جا میدان میں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر ایسا ابھی تک ہمارا ماحول بنا، وہ ہمارے پہلے جو استاد تھے، بزرگ تھے، وہ کسی بچے کی غلطی دیکھنی اور بچہ بھی پرانا پڑھنے والا، تو پھر ایک جملہ کہتے تھے، اجے چاول کچے نے، بولو اجے چاول ہے۔ کسی نے پوچھا استاد جی یہ مطلب کی ہے، وہ کہنے لگے بھی جب تک چاول پھڑکتے رہن، وہ بولو چاول ہے تو سمجھ لو کچے نے، وہ تو ٹکن لا کے بی بی ویکھ دی ہے بھئی اجے انہاں کوئی جان شان ہے، اگر وہ پھڑک رہے ہوں، شرارتہ کر رہے ہوں تو بولو چاول ہے۔ تو اسی تا کہنے ہیں بھی ہجے چاول ہے، تو میں بھی تو تا کہہ رہے ہیں کہ ہجے چاول ہے، تھوڑے جے کچے نے، اور پکے ادو ہون گے کہ تسی ویکھو بھی اگر آ رہے ہیں تو سنتا پڑھ کے بہ جاؤ، بے شک اتنے ٹر گیا، آؤ جی مولوی صاحب میدان جاؤ، سانو ساڈا لنگر دیو، اور لنگر بھی اللہ دے قرآن والا، اس لنگر نو جنہ بھی کھاؤ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ویسے دوجا بھی کل ہونا چاہیے، ہوں سبحان اللہ تو ہی ٹرکاؤ گے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ، کل بھائی پرسوں